أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. سورہ القدر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ القدر کو قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں القدر کا لفظ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی گئی. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. سلام، وہ سراسر سلامتی کی رات ہے. حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یعنی فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی کی رات ہے. اس میں اللہ کی طرف سے سلامتی برستی ہے. حدیث میں شب قدر کی بڑی فضیلت آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شب قدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ عدل کے نیت سے قیام کرتا رہا، اللہ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سورہ دخان میں قدر کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، لیلۃ القدر کے بارے میں: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا، ہم خبردار کرنے والے ہیں. اس میں ہر معاملے کا حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو شب قدر ایک بڑی بابرکت جو ہے رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ تمام امور کے فیصلے حکمت کے ساتھ کرتا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پورے سال کے فیصلے کر کے جو ہے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور وہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسے سمجھیں کہ ہمارا بجٹ سیشن ہے اللہ کی طرف سے کہ فلاں بندے نے جو ہے اس دفعہ یہ کام کرنا ہے، فلاں بندے نے مرنا ہے، فلاں بندے نے پیدا ہونا ہے، زمین پر یہ کام ہونے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے مقرر کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اور فرشتے اس کام کو کرتے رہتے ہیں. تو آئیے ہم بھی دیکھیں کہ ہم اس قدر کی رات میں یا اس قرآن کو جو ہمارے لیے قدر کی رات میں اتارا گیا ہے، اس کو کتنا سمجھ کر پڑھتے ہیں، کتنا صحیح تلفظ اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، صحیح ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کی زبان کو کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے اور اس کے انسانیت کو دعوت دینے میں کتنا ہم جو ہے کوشاں ہیں. اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب انقلاب کو صحیح تلفظ، صحیح تجوید، صحیح ترتیل کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے اور یہ قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.